پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے مستقل خاتمے کی مفاہمتی یادداشت یعنی اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہو گئے ہیں، جس کے بعد یہ معاہدہ باضابطہ طور پر نافذ ہو گیا ہے۔ کل فرانس میں G7 اجلاس کے بعد صدر ٹرمپ نے فرانس کے مشہور پیلس آف ورسائے میں فرانسیسی صدر میکرون کے ساتھ ڈنر کے دوران اس اہم دستاویز پر باضابطہ طور پر دستخط کر دیے، جس کے بعد اس معاہدے کی ڈیجیٹل کاپی ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے پاس تہران بھیجی گئی، جہاں مسعود پزشکیان نے بھی اس 14 نکاتی معاہدے پر باضابطہ طور پر دستخط کر دی اور پھر یہ معاہدہ مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کرنے والے ملک یعنی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس اسلام آباد پہنچایا گیا، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور ثالث اس معاہدے پر دستخط کر کے اس کے باضابطہ نفاذ کا اعلان کر دیا۔ یعنی اب یہ بات اس معاہدے کے ساتھ ساتھ تاریخ کا حصہ بن گئی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ، جو ساری دنیا کے امن اور معیشتوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ اور بہت بڑا مسئلہ بن گئی تھی، وہ جنگ ختم کرنے میں سب سے بڑا کردار پاکستان نے ادا کیا ہے، اور دونوں مخالف فریقوں نے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے تسلیم کیا ہے اور شکریہ ادا کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کل فرانس میں G7 اجلاس کے اختتام پر صدر ٹرمپ نے پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ وہ جلد ہی ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر دیں گے، اور پھر رات کو فرانس کے صدر میکرون کے ساتھ ڈنر کے دوران ہی صدر ٹرمپ نے اس معاہدے پر باضابطہ طور پر دستخط کر دیے، اور وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کی جانب سے معاہدے پر دستخط کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کا یہ معاہدہ فرانس کے مشہور پیلس آف ورسائے میں فرانسیسی صدر میکرون کے ساتھ ڈنر کے دوران کیا۔ واضح رہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں پر 28 جون 1919 کو جرمنی نے پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے معاہدے ٹریٹی آف ورسائے پر دستخط کیے تھے۔ ایسے میں کل پھر ٹرمپ کی جانب سے دستخط کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی اس معاہدے پر دستخط کر دیے، اور ایرانی صدر کی جانب سے معاہدے پر دستخط کی تصاویر بھی سامنے آئیں، اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بطور ثالث اس معاہدے پر دستخط کر دیے، اور وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کی معاہدے پر دستخط کرنے کی ویڈیو بھی جاری کی گئی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر معاہدے پر دستخط ہونے کا اعلان کرتے ہوئے لکھا کہ میں یہ اعلان کرتے ہوئے اعزاز محسوس کر رہا ہوں کہ آج امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر الیکٹرانک طور پر دستخط ہو گئے ہیں۔ اس یادداشت پر دونوں ممالک کے صدور نے دستخط کر دیے ہیں، اور بطور ثالث میں نے بھی اس کی توثیق کر دی ہے۔ اس معاہدے سے دونوں حکومتوں کی جانب سے اعلیٰ ترین سطح پر دستخط کرنا اس بات کی علامت ہے کہ دونوں فریق تنازع کے سفارتی حل کے لیے پرعزم ہیں۔ دستخط کے بعد اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ فوری طور پر نافذ العمل ہو جائے گا، اور پہلے قدم کے طور پر ایران فوراً اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھول دے گا، اور امریکہ فوراً بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ٹرمپ سمیت دیگر امریکی قیادت اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان سمیت ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کرنے کے بعد مزید لکھا کہ میں خصوصی طور پر ریاست قطر کی قیادت کی مخلصانہ کوششوں اور تعمیری کردار کو سراہتا ہوں، جس نے اس مرحلے تک پہنچنے میں مدد دی۔ اسی طرح سعودی عرب، ترکی اور مصر کی قیادت کو بھی ان کے اہم کردار اور قیمتی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شہباز شریف نے مزید لکھا کہ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھی خصوصی ذکر کرنا چاہوں گا، جن کی انتھک کوششیں، بے لوث لگن اور کلیدی کردار اس اہم پیش رفت کو ممکن بنانے اور خطے میں امن و استحکام کو آگے بڑھانے میں فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ مفاہمتی یادداشت باہمی افہام و تفہیم، احترام اور مشترکہ خوشحالی کی ایک دیرپا بنیاد ثابت ہو۔ جبکہ معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایرانی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر اب دونوں ممالک کے صدور نے باضابطہ طور پر دستخط کر دیے ہیں، اور معاہدے کے متن کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، اور معاہدہ سرکاری طور پر نافذ العمل ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر ڈیجیٹل طور پر دستخط کرنے پر اتفاق ہو گیا تھا، اس لیے اب سوئٹزرلینڈ میں معاہدے پر دستخط کی کوئی تقریب نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنیوا میں ایرانی مذاکراتی ٹیم کی موجودگی ابھی زیر بحث ہے۔ اسماعیل بقائی نے اس دوران اس فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے معاہدے پر ڈیجیٹل دستخط کروانے کا فیصلہ دانستہ تھا۔ پھر یہ خبر سامنے آئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے، جبکہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے، اور یہ معاہدے پر دستخط کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والا پہلا رابطہ ہے۔
اور وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی طرف سے موصول ہونے والی یہ فون کال تقریباً 30 منٹ تک جاری رہی۔ اس دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مسعود پزشکیان، ایرانی قیادت اور ایران کے عوام کو اس تاریخی امن معاہدے پر مبارکباد پیش کی، جبکہ ایرانی صدر نے مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ جبکہ آج ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے آج ایکس پر معاہدے کا مسودہ شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ معاہدے کا یہ متن اس قوم کی آواز کی عکاسی کرتا ہے جس نے اپنی عزت اور خود مختاری کو کسی دھمکی یا دباؤ کے بدلے قربان نہیں کیا۔ آج جو کچھ ریکارڈ پر آیا ہے وہ قومی استقامت، سیاسی دانشمندی اور ذمہ دار سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ اس سے پہلے امریکی حکام نے بھی معاہدے کے مسودے کی تفصیلات امریکی میڈیا سے شیئر کر دی تھیں۔